بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا۔ یہ بات تو کم و بیش سب ہی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان سے پہلے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ ہم سب سے پہلے قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے پانی مخلوق ہوا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، کہہ دیجئے کیا تم لوگ اس ہستی کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں بنایا، اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہ رب ہے تمام جہانوں کا، اور اس نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں فائدے کی چیزیں رکھ دی، اور اس میں اس کی غذائیں ٹھہرا دیں 4 دن میں، تمام سوال کرنے والوں کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ دھواں تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آؤ خوشی سے یا ناخوشی سے۔ دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے حاضر ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں اس کے 7 آسمان بنائے، اور ہر آسمان میں اس کا حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں سے زینت دی اور اس کو محفوظ کر دیا۔ یہ عزیز و علیم کی منصوبہ بندی ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئی۔ 2 روز میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانیں وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس سے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا خلا دھوئیں کی طرح تھا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان و زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھی، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر میںہ برسا، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہوئیں۔ زمین و آسمان کے متعلقہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ قرآن کریم کی بیان کردہ ان آیتوں میں سے آیت وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ قائم فرمائے، جس کی وجہ حدیث میں بیان فرمائی گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے اور حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو یہ جنبش اور حرکت کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جنبش کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میخوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین جنبش ہی کرتی رہتی۔ ذرا تصور تو کرے کہ کسی جگہ زلزلہ آتا ہے تو اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ موقع ملتا ہے تو لوگ جان بچانے کے لیے گھروں سے نکل پڑتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ زمین کی جنبش روکنے کے لیے پہاڑوں کو اس پر قائم نہ فرماتے تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔